معدنیات سے لبریز ہے، لیکن بھائی جس کی جیسی طلب ہوتی ہے، جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہی چیز اسے ملتی ہے۔ ہے کہ نہیں؟ ہیرے جواہرات کا متلاشی پا ہی جاتا ہے، مچھلی پکڑنے کے ارادے سے سمندر میں گھسنے والا کچھ نہ کچھ جو ہے شکار کر کے آ ہی جاتا ہے۔ من جدہ وجدہ کا ایک فطری قدرتی نظام ہے۔ انسان جس کی جستجو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے میں چھپے ہوئے بندوں کے لیے بیش بہا قیمتی اسباب سے کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے ہیں۔ ابھی جیسے کہ مولانا نے بتایا کہ ہدایت بھی اسی تکوینی نظام کے پردے میں چھپی ہوئی ہے، وہ بھی طالبین کو کیوں نہ ملے گی۔ میں اس پر کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین ہونے کی سارے انسانوں کو بشارت دی کہ میں رب العالمین ہوں، وَأَنَا رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کا براہ راست میں مربی ہوں۔ اس لیے جب وہ ہر چیز کا مربی ہے تو جس طرح وہ اجسام ظاہر کو پالتا ہے، ایک بالش کا انسان تنومند، صحت مند اور پہلوان بن کے ظاہر ہو جاتا ہے، اللہ کی شان ربوبیت کے صدقے میں ایک کمزور قوی ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا سا درخت بڑے تناور درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان ربوبیت کے صدقے میں دنیا کا جسمانی نظام، اس کی غذائی اور خوراک کی ساری ترتیبیں چل رہی ہیں، تو اللہ کی شان تربیت کے صدقے میں روحانی نظام کیوں معطل ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی چل رہا ہے۔ اسی لیے علماء تفسیر لکھتے ہیں اللہ رب العالمین ہے، یعنی اجسام ظاہرہ کو پالتے ہیں اور ارواح باطنہ کی بھی تربیت فرماتے ہیں، روح کو پال کر قوی کر دیتے ہیں، ایک جاہل روح کو عارف بنا دیتے ہیں، ایک جاہل انسان کو علم آشنا بنا دیتے ہیں، ایک ناآشنا فن کو ماہر فن بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا روحانی نظام بھلا کیسے ہے میرے دوستو ختم ہو جائے گا؟ آپ بتائیں، جسم تو یہاں مقصود بھی نہیں، ہر آدمی دیکھتا ہے کہ جسم میں تغیرات ہو رہے ہیں، جسم کا تغیر اس کے حادث ہونے کے اور فانی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ جو جسم آپ کے پاس کل تھا وہ آہستہ آہستہ رخصت ہو گیا، جو توانائی کل تھی ثم رددناہ اسفل سافلین نے ہے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے نے بڑے بڑے تنومند صحت مند کو میرے دوستو بستر پہ آرام کرنے میں مجبور کر دیا۔ مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ بھولو پہلوان ایک زمانے میں اتنی طاقت کا معاملہ تھا، ان کا ایسی طاقت کا مظاہرہ تھا کہ ٹرین کو ہاتھ سے جب اس نے پکڑا تو پوری ٹرین ناچ کے رہ گئی، ہل نہیں سکی، ٹھیک ہے نہیں؟ اور ایک وقت تھا اس کی طاقت کا کہ جب وہ کہیں سے گزر رہا تھا، لوگوں نے بتایا کہ کنویں میں جو ہے اونٹ گر گیا ہے اور پورا محلہ پریشان ہے۔ پوچھا کہ بھیڑ کیوں لگی ہے؟ لوگوں کا صاحب لوگ کل سے پریشان ہیں، یہ اونٹ اس میں نکل نہیں رہا ہے۔ وہ قریب گیا، اس نے پونچھ اس کی پکڑ کے جو کھینچا تو وہ چوہے کی طرح اس کو جو ہے باہر سے نکال کے کنویں سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ ایک اس کی وہ توانائی وہ طاقت تھی، لیکن نہیں میرے دوستو، اور ایسی گرج اور گھن گرج اس کی آواز میں تھی کہ پوچھیے مت۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا، ایک واقعہ اور ایک صاحب سنانے لگے کہ سنگاپور میں وہ کشتی میں گیا ہوا تو بھائی اس کا چھوٹا اسلم بھی تھا، دونوں ایک کار میں بیٹھ گئے تو کار کھسکنے سے جو ہے انکار کر رہی تھی، انجن گھوم کر کے رک گئے۔ اسے کہا اترو تو، دونوں آدمی ساتھ نہیں جا سکتے۔ ایک بکرے کا ناشتہ کرتا تھا، لیکن اس بکرا کھانے والے کی بکری کا حال ضعف الطالب المطلوب۔ دیکھنے والے نے یہ بھی بتایا کہ بھائی ایک وقت ایسا بھی آیا وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ، اگر مکھی بھی کچھ لے کے اڑ جائے تو اسے چھوڑا نہ سکے۔ انسان کیسا کمزور ہے، کیسا عاجز ہے۔ اللہ کی دی ہوئی قدرتوں کا اگر استعمال اس نے صحیح نہ کر کے کچھ کمایا نہیں تو کیسا بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ منی کے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان پھر اسی طرح ضعف اور کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کو اپنی مکھی ہٹانے کے لیے لیکن ملازم کو طلب کرنا پڑتا تھا، ہاتھ جواب دے چکے تھے، اس کے منہ پر آنکھ پر بیٹھی ہوئی مکھی
اس کے اپنے ہاتھ سے نہیں ہل سکتی تھی، اس لیے خادم آتا تھا اور وہ اسے ہوا جھل کر اور جو ہوا پنکھے سے اسے ہٹاتا تھا۔ ایک زمانہ کمزوری کا وہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جسم کے نظام کی تربیت وہ کر رہا ہے جبکہ جسم مقصود بھی نہیں، تو ہے اس کے اندر چھپی ہوئی روح کا نظام معطل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو ایسی ہدایت دینے کا جو ضابطہ تھا، اللہ نے ہدایت دینے کے ضابطے کو اور ہدایت دینے کے طور طریقے کو ایسی باقی رکھا جیسے پہلے باقی تھا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، اقبال مرحوم کا شعر ہے، کہتے ہیں آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اس لیے کہ دینے والا نہیں بدلا ہے، اس کی قدرت وہی، اس کی شان سخا وہی، اس کی شان عطا وہی، مانگنے والے کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں رہا ہے، دامن پھیلانے والے نے دامن پھیلانا چھوڑ دیا، سوال کرنے والے کو اپنے سوال کرنے کا سلیقہ بھول گیا، لیکن دینے والے کا خزانہ وہی، دینے والے کی شان وہی، دینے والے کی صفت وہی۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ اگر ہمیں ہدایت مانگنے کا طریقہ نہیں تو آج ہم ہدایت سے محروم ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں آپ اندازہ لگائیے کیسی کیسی گاڑیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے چلانے کی فکر ہوتی ہے تو ہم سیکھ جاتے ہیں اور بڑے بڑے ٹریلے چلانے لگتے ہیں۔ مجھے یاد آتا رہتا ہے کہ قطر میں ایک مرتبہ سفر میں تھا تو 72 پہیے کا جو ہے 72 پہیے کا ٹریلا گزر رہا تھا، تو میں نے کہا بھائی یہ تو پورا گاؤں لگ رہا ہے، کہاں ہے؟ میں نے کہا بتائیے کیا گاڑیاں جڑی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا کہ حضور ایک ہے یہ۔ میں نے کہا اچھا؟ میں نے پوچھا کہ اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹریلا یہ ہے۔ میں نے فوراً جو ہے بزرگوں کی موجودگیوں کا صدقہ میں نے فوراً سوال کیا کہ بتاؤ، میں نے پوچھا کہ اس پہ کیا ڈرائیور بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ارے حضرت ایک ہی ڈرائیور بس۔ میں نے کہا انسان کیسا بھی قابلیت، کیسی بھی صلاحیت، کیسی بھی ساری دنیا کے سارے علوم فنون رکھے ہوئے ہیں، جب تک اس کے سر پر کوئی ڈرائیور نہیں ہوتا، کوئی بڑا نہیں ہوتا، کوئی نگراں نہیں ہوتا، تمام خوبیوں کے باوجود وہ ٹکرا جاتا ہے۔ کبھی عبادت کی انانیت میں ضائع ہو جاتا ہے، کبھی علم کے غرور میں تباہ ہو جاتا ہے، کبھی چال چلن کے جو ہے ناہموار طور طریقے سے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے تو یقیناً اس کی تربیت، اس کی نشو و نما اور اس کی ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھلا بتائیے، اللہ رب العالمین اجسام کے پالنے کا نظام باقی رکھیں، ارواح کے لیے مربی پیدا نہ کریں، اللہ کی رحمت سے بہت بعید ہے۔ اس لیے وہ رب العالمین ہے، جیسے اجسام ظاہرہ کو پالتا ہے ایسی ارواح باطنہ کو پالتا ہے، روح کو پالدگی دیتا ہے، تمنائی دیتا ہے، معرفت دیتا ہے، اس کو اپنے پیار کے قابل بنا دیتا ہے۔ اس لیے لعلکم تتقون کا ترجمہ کیا تھا شاہ فضل الرحمن نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیار کے قابل بنانا چاہتے ہیں۔ بھائی اگر ہم اللہ کے پیار کے قابل بننا چاہیں تو آج بھی آپ کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ آج بھی اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی ہمت کرنے والا موجود ہو تو آج بھی اللہ کا تعلق جو ہے اسے نصیب ہو جائے گا۔ آج بھی کسی کو ہدایت کی طلب ہو تو آج بھی وہ عارف باللہ اور میرے دوست اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کی معرفت اسے آج بھی نصیب ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اگر طلب ہونی چاہیے، اگر طلب نہیں ہوگی تو خواجہ ابو طالب جیسا ہے میرے دوستو بے طلب انسان محمد رسول اللہ کی بارگاہ سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اور طلب ہوگی تو ایک ان کے غلام در غلام کا ہے میرے دوستو مرہون منت کوئی ہو اور ان کی جوتیاں سیدھی کرنے پہ آئے تو وہ جنید بغدادی اور وہ شاہ جو ہے چشتی اجمیری بن کر پوری دنیا کی ہدایت کا سامان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس انسان کو ہم نے یقیناً بہترین سانچے میں، بہترین ڈھانچے میں، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔
کوئی عضو اس کا ایک کم نہیں ہوا۔ اب اس کی میں تشریح میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، بڑے اختصار سے یہ بات آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اپنی کتنی عنایتوں سے نوازا، صلاحیتوں سے نوازا، تعظیم، تکریم اور اعزاز اس کو عطا فرمایا۔ جو انسان کو اعزاز عطا فرمایا اس کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اور حد تو یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک بادشاہ کو آدھا جوارے دیے، وہی آدھا جوارے غریب کو بھی عطا فرمایا۔ جیسے اللہ نے گورنر کو دیا، اے میرے دوستو، جیسے ہے کہ نہیں، آپ سوچیے کہ ڈی ایم ایس ایس پی کو دیا، جیسے دنیاوی صلاحیتوں کے حاملین کو جو آدھا جوارے دیے گئے، وہی آدھا جوارے ہر انسان کو اللہ نے تقسیم فرمایا۔ اسی طرح اگر آپ دینی حیثیت سے سوچیں تو جو آدھا جوارے اللہ نے اپنے اولیاء کو دیا وہ عام انسانوں کو دے دیا، تاکہ یہ بتایا کہ ہر انسان کو ولی بننے کی صلاحیت ہے میں نے عطا کر دی ہے۔ اگر ایک بنا ہوا ہے تو اسی ہاتھ پیر سے بنا ہوا ہے، اسی صلاحیت سے بنا ہوا ہے، تمہیں ولی بننے کے لیے کسی مزید صلاحیت کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، تم اسی ہاتھ پیر کا صحیح استعمال کرنا سیکھ جاؤ، تم بھی اولیاء کے زمرے میں داخل ہو جاؤ۔ حد تو یہ ہے کہ یہ آدھا جوارے کیسی غریب صوبے میں پیدا ہو، ضلع میں پیدا ہو، گھر میں پیدا ہو، لیکن اللہ وہ آدھا جوارے جو صحابہ کو عطا فرما رہے ہیں وہی آدھا جوارے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا فرما کر لقد خلقنا الانسان، پوری نوع انسانی کی فضیلت، اہمیت اور اس کی جو ہے عظمت شان کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں آگے بڑھیے، حد تو یہ ہے کہ یہ آدھا جوارے جو اللہ نے انبیاء کو دیا تھا وہ غیر نبی کو بھی تقسیم فرمائے۔ اور آگے جائیے، خدا کی قدرت کو اور اس کی شان فیاضی کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا ہے مبدع فیاض، کتنی جو ہے اس کے خزانے اپنے بندوں پر کس قدر عام ہوتے ہیں کہ جو آدھا جوارے انہوں نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمائے تھے، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اسی سانچے سے، اسی ڈھانچے سے، اسی ہاتھ پیر کی گنتیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے سارے انسانوں کو وہ آدھا جوارے عطا فرما دیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے مولا میں تیرے محبوب کا اتباع کیسے کر سکتا تھا، اس لیے کہ میرے پاس جو سسٹم کم تھا، آدھا جوارے کم تھے، ہاتھ پیر کم تھے، دل دماغ کی سوچنے کی صلاحیت کم تھی۔ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی اتباع کا حکم دینا تھا تو اللہ نے محمد رسول اللہ کے آدھا جوارے بھی لوگوں کو عطا فرمایا۔ انما انا بشر مثلکم کی اصل تشریح یہی ہے کہ اللہ نے سارے انسانوں کو جیسے بنایا تھا محمد رسول اللہ کو بھی وہی آدھا جوارے عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ترغیب دی ہے کہ تم میرے محبوب جیسا عمل کرنا چاہو، اخلاق جو ہے اپنانا چاہو، ان کی عبادت کرنی چاہو، ان کی نماز پڑھنا چاہو، ان کا جو ہے وضو کرنا چاہو، تو ایسا نہیں کہ تمہارے پاس کوئی سسٹم کم ہے، کوئی جو ہے کوئی ہاتھ پیر کم ہے، کوئی عضو کم ہے کہ تم اس سسٹم کو فالو نہ کر سکو۔ نہیں، سارے سسٹم میں نہیں تھا، لیکن لوگوں کی کم فہمی سے کج بحثی بھی یہاں شروع ہو گئی کہ لوگوں نے سوچا کہ صاحب لیجئے کیا یہ انسان رسول کے برابر ہو گیا؟ مثلیت سے برابری لازم نہیں آتی ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے، اگر استاد کسی ذہین لڑکے کی خوب سبق یاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور طلبہ سے کہے کہ بھائی یہ بھی تو تیرا ساتھی ہے، آخر تم کیوں نہیں اس کی جو اتباع کرتے، کیوں تم لوگ اس طرح سبق یاد نہیں کرتے، آخر دیکھ کر سبق حاصل کرو۔ میرے دوستو، کیا وہ کہنے میں حق بجانب ہے یا جو ہے کہنے میں وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اگر وہ کہہ سکتا ہے تو رب العالمین نے اپنی شان کریمی کے صدقے میں سارے انسانوں کو یہ بتایا اور محمد رسول اللہ کی زبان سے کہلایا، قل انما انا بشر۔ دوسرے کہتے تو شاید لوگوں کو مغالطہ باقی رہتا، لیکن رسول اللہ سے کہلایا کہ آپ کہیے۔ لہذا سارے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ تم اپنے اعمال افعال میں، اپنے اخلاق میں کہیں سے محمد رسول اللہ کی مخالفت مت کرنا۔ محمد رسول اللہ کے آدھا جوارے نے جو دنیا کو پھل عطا فرمائے، عمل عطا فرمائے، جو دنیا کو جو ہے آپ نے نمونہ عطا فرمایا، اس نمونے کو ضائع مت کرنا۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ سے اگر کوئی قیمتی نہیں ہو سکتا تو ان کے عمل سے بھی کسی کا عمل کوئی قیمتی نہیں ہو سکتا۔ جتنا
جتنا درخت قیمتی ہوتا ہے، پھل قیمتی ہوتا ہے، عمل کو میں کہتا ہوں یہ ثمرہ ہے انسان کا پھل ہے، انسان کے اعضاء جوارح سے نکلا ہوا یہ نفع ہے۔ اس لیے اپنے نفع نقصان کو ذرا سوچے۔ آئیڈیل اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کر اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم دوسروں کا سستا عمل لے کر اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں۔ بھائی کسی کی کھیتی میں اگر زعفران ہو رہا ہو اور وہ پیاز بو کے خوش ہو جائے، لہسن بو کے خوش ہو جائے اور ساگ لگائے تو آپ بتائیے کیا کہا جائے گا کہ بھائی 10 لاکھ کلو بکنے والا زعفران تم نے ضائع کر دیا، 150 روپے کا لہسن پیاز لے کر تم خوش ہو گئے۔ ایسی آج ہمارے اعمال، اگر ہماری شکل صورت غیروں کی ہو گئی، خواہ وہ کوئی بھی ہو، محمد رسول اللہ کا وزن اگر دنیا کے سارے انسان پورا نہیں کر سکتے تو محمد رسول اللہ کے عمل کا وزن بھی ساری دنیا کے انسان مل کر کوئی عمل دے دے تو وہ وزن پورا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، اس کی کوئی چیز غیر محبوب نہیں ہوتی۔ آج مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ میرے رسول تو نبیوں کے نبی تھے اور رسولوں کے امام تھے اور ان کا عمل ہے کہ شاید اس کی قیمت کم ہو گئی ہے، اس لیے کوئی صاحب ہے کہ نہیں مغضوب علیہم کے عمل پہ چلا گیا، کوئی یہود کے عمل کو اور کوئی نصارہ کے عمل کو اور کوئی کافروں کے عمل کو اور کسی کے عمل کو آج مسلمان ٹرائی میں اٹھا رہا ہے۔ بھائی اپنے کو فرائی کر کے ضائع کر رہا ہے۔ یاد رکھو اپنی صلاحیتوں کو تم ضائع کر رہے ہو۔ جو عمل محمد رسول اللہ کا کسی کے جو ہے ہاتھ پیر سے ادا ہو جائے اس کی قیمت گویا کہ سمجھے اس کی قیمت ادا ہو گئی۔ آپ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ سیوان والے نہیں سمجھتے، سمجھ جاتے ہیں۔ بس حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری حضرت والا تھانوی کے بڑے خلفاء میں تھے، میرے دادا جان تھے، فرماتے تھے بہت عجیب بات فرمایا کہ مثل سوری مثل مانا کو مسلم نہیں۔ بہت فرمایا کہ ایک جو ہے مثلیت صورتاً ہوتی ہے، ایک مثلیت قیمتاً ہوتی ہے۔ بہت عجیب مثال دی انہوں نے، فرمایا کہ دیکھو اگر مٹی کا گلاس کوئی لے آئے تو یقیناً اس کو بھی گلاس کہا جائے گا، اور شیشے کا گلاس کوئی لے آئے تو اسے بھی شیشے کے گلاس کو بھی گلاس کہا جائے گا، اور کوئی سونے اور چاندی کا گلاس بنا کے لائے تو اس کو بھی گلاس کہا جائے گا، کوئی پلاٹینم کا گلاس بنا کے لے آئے تو اسے بھی گلاس کہا جائے گا۔ پلاٹینم کے گلاس کو اس کی قیمت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی بالٹی اور کوئی گھڑا نہیں کہہ سکتا، سراہی نہیں کہہ سکتا۔ ایسی اللہ نے اپنے محبوب کو جو انما انا بشر مثلکم کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا، تو کس کا حوصلہ ہے کہ وہ کہے کہ میرے ہاتھ پیر جو محمد رسول اللہ کے ہاتھ پیر جیسے مشابہ ہیں، اس سے نکلا ہوا عمل بھی ویسے ہی قیمتی ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی، یہاں تو اتباع کی برکت سے ہو سکتا ہے، قیمت تو لگے گی محمد رسول اللہ کے عمل کی، اور کسی انسان کے عمل پر اگر کوئی قیمت چڑھ سکتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے عمل کی مشابہت میں اللہ تعالیٰ اس کی کوئی قیمت لگائیں گے۔ حقیقت میں وہ قیمت رسول اللہ کے عمل کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اس عمل کو ضائع نہیں فرمائیں گے جو محمد رسول اللہ کے عمل کے مشابہ بھی ہوگا۔ بس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کسی انسان کے عمل کی قیمت نہیں، وہ قیمت تو حقیقت میں رسول اللہ ہی کی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس مثلیت سے لوگوں نے مغالطہ پیدا کر کے ہے کہ نہیں خواہ خواہ کہ بحثی شروع کر دی کہ صاحب رسول اللہ جیسا ہے کہ نہیں، اپنے کو کوئی بتانے لگے قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے کہ میں نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے محمد رسول اللہ کو محمد رسول اللہ کو تمہارے اسی لیے حوالے کیا تھا تاکہ تم ان کو پڑھو، ان کو دیکھو، ان کی شکل دیکھو، ان کی صورت دیکھو، ان کی جو ہے نقل کرو، ان کے ظاہر و باطن کو اپناؤ، کہیں سے کٹنے نہ پاؤ، کہیں سے غلام اور آقا میں فرق نہ دکھائی پڑے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کی سخاوت فرمائی۔ میں کہتا ہوں اللہ کا اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اپنے محبوب کی سخاوت کرتا ہو۔ اگر کوئی بیٹے کو چاہتا ہے تو ایک لمحے کے لیے کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی بیوی پر عاشق ہے تو اپنی بیوی کی سخاوت نہیں کر سکتا۔ کوئی مال کا عاشق ہے تو مال کی سخاوت نہیں کر سکتا۔ لیلا سے ہے میرے دوست لیلا مجنو کا واقعہ سنا ہی ہوگا آپ نے، کیا آپ بتائیے کیا مجنو سے کوئی لیلا کو مانگ سکتا تھا؟ وہ سب کچھ دے کر بھی وہ لیلا کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جیسا
ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ محبت فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ سے اور اپنا حبیب بتا رہے ہیں۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ جہاں کہا، وہیں محمد رسول اللہ کو بھی اللہ نے حبیب اللہ خلیل اللہ کا اعزاز عطا فرمایا تھا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے اللہ کی شان رحمت کا اور اس کے کرم کو کہ اس نے ہماری رعایت میں اپنے محبوب کی سخاوت فرما دی اور محمد رسول اللہ کو بھی اس دنیا میں بھیجا کہ انسان غور سے انہیں پڑھ لیں، غور سے انہیں سن لیں، غور سے انہیں دیکھ لیں، کہیں سے ان کے عادت جوارے سے نکلنے والے اعمال ہیں کہیں سے کسی سے چھوٹنے نہ پائیں۔ میرے دوستو آپ بتائیے، اللہ نے اگر اپنے محبوب کی سخاوت فرمائی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا سوال بھی کریں گے کہ میرے محبوب کے عمل سے اور ان کی زندگی سے تمہاری زندگی الگ کیوں تھی؟ اللہ یہ سوال فرمائیں گے اور سوال کرنے کا حق بھی ہے اور سوال حق بجانب بھی ہے۔ اور محمد رسول اللہ کی ناقدری کرنے والے یاد رکھیے اللہ کے یہاں معاف نہیں کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی جس طرح کفر شرک کی نہیں ہوتی، وہیں یہ بھی بات نوٹ کر لیجئے، درج کر لیجئے، وہیں محمد رسول اللہ کی ناقدری بھی اللہ کی یہاں معافی اللہ کے یہاں محمد رسول اللہ کی ناقدری معاف نہیں ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کی ناقدری معاف ہوتی تو ابو لہب سگا چچا تھا جس نے بھتیجے کی پیدائش پر اور محمد رسول اللہ کے جو ہے دنیا میں تشریف لانے پر صہیبہ کو آزاد کیا، لوڈی کو۔ اس نے کہا کہ بھائی کے گھر کا چراغ روشن ہو گیا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی، جس نے خوشیاں منائی تھی۔ لیکن یاد رکھیے ناقدری پہ اس کی زندگی چل پڑی تو اللہ نے ابو لہب کو معاف نہیں فرمایا۔ خواجہ ابو طالب تو بڑے قدردان تھے، لیکن محمد رسول اللہ کی ناقدری سے میرے دوستو ان کو بھی نجات نصیب نہیں ہو سکی، اس کا راضی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر ناقدری معاف ہو جاتی تو ابو طالب کی معاف ہو جاتی کہ گھر کے تھے، چچا تھے، بھائی بڑے بوڑھے کی گالی بھی آدمی کہتا ہے کہ دعا ہوتی ہے۔ چچا بابا کسی کو گالی دیتے ہیں تو چھوٹے بچے کو جواب دینے کی گنجائش نہیں ہے، کہتے ہیں کہ بھائی دادا ہے، دادا کی گالی بھی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راز دنیا والوں کو سمجھایا کہ جب ابو لہب نے کہا تھا تب لکا لہذا جماعتنا یا محمد رسول اللہ تم نے اسی کام کے لیے جمع کیا، تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ نے محمد رسول اللہ سے نہیں کہلایا، قل نہیں فرمایا، آپ کہہ دیجئے قل تبت یدا۔ اللہ نے تبت یدا براہ راست فرما کر یہ بتا دیا کہ آپ بھتیجے ہیں، آپ کے لیے تو ادب ہی مناسب ہے۔ آپ کچھ کہیں گے دنیا والے اس کو بے ادبی محمول کریں گے، لیکن میں مالک کائنات ہوں، میں اپنے محبوب کی جو ہے میں اپنے محبوب کی ناقدری معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب نازل فرما دیا۔ بھائی چچا کی معافی نہیں ہو رہی ہے میرے دوستو، خاص محسن کی معافی نہیں ہو رہی ہے۔ خواجہ ابو طالب رسول اللہ کے بڑے محسن تھے، بڑے ان کے جو روایتوں میں واقعات آتے ہیں، لیکن آپ بتائیے انہوں نے اگر ان سے ناقدری ہو گئی تو معاف نہیں ہوئی، ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اگر ہم نے رسول اللہ کی شکل کو نظر انداز کر دیا، ان کے طور طریقے کے نکاح کے طور طریقے کے چھوڑ دیا، ان کے جو ہے لباس کو چھوڑ دیا، ان کی چیزوں کو چھوڑ دیا، آپ بتائیے ہماری قدردانی کی دلیل ہے؟ یقیناً اللہ ہم سے بات پوچھ کر سکتے ہیں۔ اس وقت امت پہ جو بہت بڑا ابتلا ہے، امت جو ہے میں دیکھ رہا میں کہا کرتا ہوں امت پہ جو بہت بڑا اس وقت میں وقت پڑا ہوا ہے اور پریشانیاں ہیں ہر طرف سے، دنیا جو ہے اس کے اوپر حدیث میں آتا ہے جیسے بھوکا بھیڑیا بکریوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے، وہی حال آج ہے امت مسلمہ۔ جہاں بادشاہت ہے، سلطنت ہے، وہاں بھی دشمن کا نرغہ ہے، وہاں بھی بادشاہ وقت دشمنوں کی اجازت کے بغیر استنجا نہیں کر سکتے اور کھانا نہیں کھا سکتا، کوئی آرڈر نہیں دے سکتا۔ آج وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ امت بہت ہے کہ امت سے ناقدریاں ہو رہی ہیں، رسول اللہ کے طور طریقے ہیں جو امت چھوڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کی ناقدری کو معاف نہیں فرماتے۔ بس بات بہت ہو گئی، مجھے تھوڑی سی بات کہنی تھی، لیکن آپ حضرات کو بھی ظاہر ہے جلدی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرما دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس انسان کو بہترین سانچہ اور ڈھانچہ عطا فرمایا ہے، بہترین صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اس کو اگر صحیح استعمال کرنا سیکھے گا تو یہی ہاتھ پیر اس کو رب العالمین کی خوشی دلانے کے لیے کافی ہیں، یہی ہاتھ پیر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنانے کے لیے کافی ہے، یہی ہاتھ پیر اس کو جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن استعمال کرنا ہے گا، سیکھنا پڑے گا۔ 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہے اور بچہ آپ کا بزید ہے اور اس نے سیکھا نہیں، آپ سچ بتائیے آپ بھلا گاڑی چلانے کے لیے کنجی اس کو دے سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، تمہاری جان بہت قیمتی، ضائع ہو جاؤ گے، لڑ کے مر جاؤ گے، گاڑی بجائے تمہاری ہے کہ نہیں؟
تمہاری فرحت کے تمہاری جو ہے ہلاکت کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے آدمی گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور رکھتا ہے کہ لو جو سیکھ کیا کریں، ہم ہاتھ پیر چلانا نہ سیکھیں، زبان چلانا نہ سیکھیں، زبان کا نفع بھلا ہم پا جائیں گے؟ نہیں، صبح سے شام تک یہ زبان آج گناہوں کا انبار ہمارے نام اعمال میں فراہم کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو اس زبان کو چلانے کا ڈھنگ نہیں سیکھا، آنکھوں کے چلانے کا ڈھنگ نہیں سیکھا، دماغ کو چلانے کا ڈھنگ نہیں سیکھا، اعضاء جوارح کو چلانے کا ڈھنگ نہیں سیکھا۔ یہی ہاتھ پیر جس نے ابو بکر کا درجہ عطا کر دیا تھا، اور یہی صلاحیت انسان کی جس نے محمد رسول اللہ کی وفاداری کے ذریعے ان کو نمبر 1 کا انسان بنایا تھا۔ میرے دوستو، جب ڈھنگ نہیں سیکھا تو اسی گھر میں پیدا ہونے والے اسی طرح وہ انسان جو بعد میں آئے وہ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ اور اگر ڈھنگ سیکھا، اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، جو احسان کے اندر باہر اخلاص کے ساتھ پوری اتباع کرنا سیکھ لے تو باپ کا ہے جو اپنے پہلے کا نفع اس کو بھی ملنے لگے۔ اس لیے رضی اللہ عنہم کو اللہ نے جو جزا آگے نازل فرمائی ہے وہ جیسے سابقین اولین کو جزا سے نوازا ہے، وہی مقدار تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جو ٹھکانہ ہے محمد رسول اللہ کے قدردانوں کا جنت، وہ ٹھکانہ قیامت تک آنے والے قدردانوں کو نصیب ہوتا رہے گا، اور سب کے لیے وہ جنت کا دروازہ کھلا رہے گا، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا وہ مہمان خانہ کھلا رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اتباع کرنے والے، اسی صلاحیت کو صحیح استعمال کرنے والے میرے دوستو وہیں پہنچتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے۔ کیا فرمائے؟ سمجھ، دین کی سمجھ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دنیا میں جو ہے دین کی سمجھ اٹھتی جا رہی ہے، دنیا کی سمجھ علی صاحب کیا کہنا، لیکن یہ جاہل انسان، دیہاتی انسان کمپیوٹر چلانے لگتا ہے، آج آپ دیکھیے موبائل استعمال کرنے لگتا ہے، کیسی چیزیں سیکھ کر لیکن اسے استعمال کرنے لگتا ہے، اور نہیں سیکھے گا، نہیں سیکھتا تو دین نہیں سیکھتا۔ اس لیے اذان کرنے کا ڈھنگ نہیں سیکھتا تو جو ہے جب دین کی باتیں نہیں سیکھتا تو تکبیر کہنے کا ڈھنگ نہیں، نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں، تلاوت کرنے کا ڈھنگ نہیں۔ اور صاحب یہ جاہل بدو ہے کہ نہیں، بڑی گاڑیاں چلاتا ہے، بڑے ٹریلے اٹھاتا ہے، ہوائی جہاز اڑانے والے آج ہی کل کے انسان ہیں، کوئی پہلے زمانے کا سائنسداں اور فیلسوف نہیں ہے۔ دنیا سیکھنے پہ آیا تو کیا سے کیا سیکھ گیا، اور دین سیکھنے پہ نہیں آیا تو نماز بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ لیکن ہمیں جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اسے صحیح استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ آخر دعوانا، چلو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بعبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بعبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بعبادك المتقين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار، اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح، اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وخليلك سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وخليلك سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.